بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم فتح لینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل رب زدنی علما. آج ہمارا عنوان ہے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات میں سے روزی کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے سرمایہ داروں کے مال میں محتاجوں کی روزی رکھی ہے. اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت مند نے اسے محروم رکھا ہے اور خدائے بزرگ ان لوگوں سے اس کا جواب طلب کرے گا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ روزی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو، دوسری وہ جس کو جو تم کو تلاش کرتی ہے. اگر تم اس کے پاس نہ جاؤ تو وہ تمہارے پاس آ جائے گی. لہٰذا سال بھر کی فکر آج ہی نہ کرو. ہر روز کے حالات اس دن کے لیے بہت ہیں. اب اگر تمہاری عمر 1 سال ہے تو خداوند عالم ہر روز اس کا مقسوم دے گا. اگر سال بھر کی عمر نہیں ہے تو پھر ایسی فکر سے کیا فائدہ جس میں تمہارا کچھ نہیں ہے. پھر تمہاری روزی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، اور غالب آنے والا قبضہ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ مقدر میں ہے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ خدا دنیا سے جو کچھ دے وہ لے لو، اور جو تم سے منہ پھیرے تم بھی ادھر نہ دیکھو. اور اگر یہ نہ کرو تو کسب معاش میں اچھا راستہ اختیار کرو. ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، طالب اور مطلوب. جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو موت ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، اور جو آخرت کو تلاش کرتا ہے اسے دنیا ڈھونڈتی ہے حتیٰ کہ اس کی روزی اسے مل جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ فرزند آدم آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا. اور صدقہ دے کر رزق مانگو. جو عوض حساب پر یقین رکھتا ہے وہ عطا میں سخاوت سے کام لیتا ہے، اور زحمتوں کے لحاظ سے توفیقات خدا نازل ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے رزق کو اتارو. صدقے کے ذریعے اپنے رزق کو اتارو، یعنی ایک طرح سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر بھی غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے. مطلب موجب برکت جو ہے، رزق جو ہے وہ برکت جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات جو ہے وہ نکلنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے رزق جو ہے ہمارا بڑھتا رہے اور اس میں برکت آتی رہے. اور جو چیز ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح سے مل کر ہی رہے گی. ایک عربی مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یعنی رزق ہو یا کوئی بھی چیز آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے تو وہ زبان مطلب 2 ہونٹوں کے درمیان جو ہے اگر وہاں پر بھی ہوگی تو وہ بھی آپ کے اس میں سے نکل جائے گی کیونکہ وہ نصیب میں نہیں ہے. تو یہ نصیب کا جو ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.